صفِ عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تھوڑا سا اس کو زیادہ والیوم بڑھا دیں تھوڑا سا. آج عشرہ محرم کی سیکرامنٹو میں تیسری مجلس ہے اور میرا عنوان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 آل عمران کی آیت نمبر 81 یہ میری عنوان ہے یہ آیت. اور اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبیو یاد کرو جب تم سے اللہ نے جب تم سے اللہ نے میثاق لیا تھا، پختہ وعدہ لیا تھا، اور تمہیں اللہ نے کچھ کتاب دی تھی، کچھ حکمت دی تھی، اور تمہیں نبی بنایا تھا. لیکن یہ یاد رکھو پھر ایک رسول آئے گا. یہ لفظ پھر میں انشاءاللہ اگلی تقریروں میں ڈسکس کروں گا. پھر ایک رسول آئے گا اور وہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے گا. جو تم میری طرف سے دنیا میں لے کے گئے ہو، جو تم نے پیغام پہنچایا ہے، جو تم نے تبلیغات کی ہیں، وہ اس کو اٹیسٹ کرے گا. وہ اتنا بڑا نبی ہے کہ تمہاری ہر چیز کو وہ اٹیسٹ کرے گا. وہ قبولیت کے درجے پر آئے گی. لہذا اس نبی کے ساتھ تم نے دو کام کرنے. ایک تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میں اس کو سادے لفظوں میں بیان کرتا ہوں تاکہ مزید آپ کی روح جو ہے شاد ہو جائے. ایک تم نے دو کام کرنے ہیں. ایک تو اس کا کلمہ پڑھنا ہے، جملہ میں کہہ گیا ہوں، اور جیسے خاموشی کی داد دی ہے مجھ سے پہلے پڑھنے والوں نے، میں بھی آپ کی خاموشی کی داد دیتا ہوں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کی زبانوں کو معطر فرمائے. علی کے نام سے ایک صلوات پڑھیے بلند. وہ ساتھ ساتھ آپ چلتے رہیں گے نا تو ہمیں نئی چیزیں یاد آتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ایک تو تمہارا کام یہ ہے کہ اس کا کلمہ پڑھنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پہ ایمان ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور دوسری اس کی نصرت بھی کرنی ہے. تو کوئی بھی کام ہو، نہ اکیلا ایمان کافی ہوتا ہے، نہ اکیلی مدد کافی ہوتی ہے. میں اس کو پھر کہتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ مل جائیں اس جملے میں. نہ اکیلا ایمان کافی ہے، نہ اکیلی مدد کافی ہے. دونوں ہونی چاہیے. ایمان ہے اور مدد نہیں کرتا، وہ اللہ قبول نہیں کرے. ایسے ایمان کو اللہ قبول نہیں کرے گا کہ ایمان رکھتا ہے اور رسول کی مدد نہیں کرتا، ٹکتا ہی نہیں. آپ یہاں بیٹھے ہیں میں کروں گا بھئی، کسی میدان میں ٹکتا ہی نہیں، مدد نہیں کرتا، ایمان بڑا ہے، تو وہ غیرت مند اللہ ایسا ایمان قبول نہیں کرتا. اگلا جملہ اس سے بہتر میرے پاس ایمان ابو طالب کے لیے جملہ کوئی نہیں. مدد کرتا ہے مگر ایمان نہیں.
بھائی اس کو میں پھر دوہرا دیتا ہوں تاکہ اور کلیئر ہو جائے. ایمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن جب اس کو ضرورت پڑتی ہے مدد کی تو مدد نہیں کرتا. ایمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مگر جب اس کو ضرورت پڑتی ہے مدد کی تو مدد نہیں کرتا. تو ایسے ایمان کو غیرت مند اللہ قبول نہیں کرتا. مجھے ایسا ایمان نہیں چاہیے کہ تم میرے نبی کی مدد ہی نہ کرو. اور ایک شخص مدد تو کرتا ہے مگر کلمہ نہیں پڑھتا. ایسی مدد کو غیرت مند رسول قبول نہیں کرتا. وہ کسی اور کا رسول ہوگا جو کافر سے مدد لیتا ہو. وہ مدد قبول نہیں کرتا. تو لہذا تم نے دو کام کرنے، ایک تو ایمان لانا، ایک اس کی مدد کرنا. اور یہ میرے ساتھ اس کا اقرار کرو کہ تم ایمان بھی لاؤ گے، مدد بھی کرو گے. یہ روز میثاق اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا. اس وقت اللہ نے کہا کہ تو بھی نبی ہے، تو بھی نبی ہے، آدم تو بھی نبی ہے، نوح تو بھی نبی ہے. روز میثاق دنیا میں آنے میں نہیں، عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ لیا ہے ان سارے نبیوں سے کہ میرے ساتھ یہ وعدہ کرو. تو وہ تو سارے نبی عالم ارواح میں نبی ہیں. تو میرا نبی 40 سال بعد نبی نہیں بنے گا، یہ بھی اس وقت نبی ہوگا جب وہ آب و گل میں ہوں گے. ابھی تو اللہ میثاق لے رہا ہے کہ ان پہ ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا. اور میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ یہ جو تم اقرار کر رہے ہو اس کے گواہ ہو. کہا ہم گواہ ہیں. اللہ کہتا میں بھی گواہ ہوں. یہ جو تم نے اقرار کیا اس اقرار کا میں بھی گواہ ہوں. اب یہ گواہی پکی ہے جس کا اللہ گواہ ہو. سبحان اللہ، نعرہ حیدری. تو اب تمہیدی طور پر آج پہلا دن ہے جب میں اس موضوع کو چھیڑنے لگا. پہلی 2 تقریروں میں نے اس کو چھیڑا نہیں. تو اس کے لیے مجھے پوری ہسٹری آپ کے آگے رکھنی ہوگی. اور اس کے لیے کم از کم جب ہسٹری سنی جاتی ہے تو سننے والے ہوں ہاں ضرور کرتے ہیں. ایسا بلانے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے. وہ تھوڑی بہت ہوں ہاں کرتے رہتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ میسج کنوے ہو رہا ہے. یہ پتہ کرنے کے لیے آپ کو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے. اللہ نے کائنات جب بنانی شروع کی تو سب سے پہلے 5 تن پاک کا نور بنایا. ہسٹری شروع ہو گئی ہے. آپ میرے ساتھ چلیے. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا. اللہ تھا، کچھ نہ تھا. اللہ کے بعد جو پہلی ہستی تھی وہ محمد مصطفیٰ اور 5 تن. تو یہ ہسٹری سننے کے لیے ساتھ ساتھ چلنا ضروری ہے. تو اللہ نے سب سے پہلی جو مخلوق بنائی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ، جناب فاطمہ الزہرا، جناب حسن اور جناب حسین. یہ 5 تن پاک پہلے بنائے اللہ نے سب سے پہلے. اب قرآن کو آپ دیکھیں تو قرآن کی ایک ترتیب نزولی ہے. کس طرح نازل ہوا؟
قرآن جو آپ پڑھتے ہیں نا الحمد سے لے کے والناس تک، تو 114 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں یہ ترتیب وار نازل ہوئی. تو جس طرح اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس انداز سے جمع نہیں ہوا جس طرح وہ نازل ہوا ہے. یہ بچے خاص کر اس بات کو سمجھیں، یہ سب جس طرح اللہ نازل کرتا ہے، پہلی سورت، دوسری سورت، تیسری سورت، اس طرح نہیں. پہلی سورت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو وہ تو تیسرے پارے میں، پہلے میں بقرہ ہے، بلکہ الحمد جو ہے، الحمد کسی صورت میں وہ اس میں نہیں آتا، وہ دیباچے میں آتا ہے. وہ ابتدا ہے قرآن کی. جو ہے بولو میرے بیٹے، سارے میرے ساتھ نوجوان خاص کر بولو. یہ ایک خاص بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ سمجھا کے پھر میں آپ کو سناؤں گا وہ نقطے بھی جس پہ آپ نعرے لگائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابتدا اچھی ہو جائے اور آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. تو سب سے پہلے اللہ نے 5 تن پاک کا نور بنایا. پہلی تخلیق دنیا میں اللہ نے جو شروع کی ہے وہ 5 تن پاک ہے. تبھی تو جناب آدم سے کہا تھا نا، علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو سارے اسماء کا علم دے دیا اور آدم نے بتا دیا. فرشتوں کو بھی کہا تم بھی بتاؤ، آدم کو بھی کہا تم بھی بتاؤ. فرشتے نہیں بتا سکے، آدم کو بتا دیا. بھی اللہ لے رہا امتحان فرشتوں کا بھی، اللہ لے رہا امتحان آدم کا بھی. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ پرچہ ایک کو تو بتا دیا جائے، پیپر ایک کو بتا دیا جائے، ایک کو نہ بتایا جائے. یہ تو چیٹنگ ہے، اور نعوذ باللہ اللہ ہی چیٹنگ کرے. باقی عام بندے کا گناہ کیا ہے؟ تو لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آدم کو اللہ نے بتا دیا تھا، علم ایک ہی دیا تھا، نام سارے فرشتوں کو بھی بتا دیے تھے. بھئی آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں، ورنہ جبریل کیوں کہتا کہ یہ نور میں 14,000 سال پہلے کا دیکھ رہا ہوں. جبریل فرشتے سبھی پتا تھا کہ یہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. آدم کو بھی یہی بتایا تھا کہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. نام دونوں کو بتایا. اتنا ہی علم فرشتوں کو دیا، اتنا ہی علم آدم کو دیا، اور ان کا لیا امتحان. اب آدم نے بتا کیسے دیا، فرشتے فیل کیسے ہوئے؟ بات تو یہی سمجھنے والی ہے نا کہ فرشتوں کو بھی اتنا ہی بتایا تھا، یہ نام بتا دیے تھے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ محمد یہ ہے. شخصیتوں کا پتہ نہیں، ناموں کا پتہ. جس طرح ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں اور ان 4 بیٹوں کو وہ نام آپ کو بتا دے، ہاں بھی دوست ملے ہیں، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، سے ٹھیک ہے. آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ 4 ہیں. نام کیا ہے؟ نام یہ ہیں، جو بھی نام ہے یہی نام بول دے. بھائی نام رکھنے میں کیا ہے؟ محمد نام رکھا جاتا ہے، محمد، علی، حسن، حسین، یہ نام ہے. اب یہ آپ کو پتا ہے کہ اس بندے کے 4 بیٹے ہیں اور ان کے نام بھی یہ ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ان میں محمد کون ہے. اگر سمجھ گئے ہو میری بات تو میرے ساتھ بولیے گا. یہ نہیں پتا ان میں علی کون ہے، ان میں حسن کون ہے، ان میں حسین کون. پتا ہے نام 4 ہی ہیں. یہ بھی پتا ہے بیٹے بھی 4 ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ان میں کون ہے. اب حضرت آدم کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے اللہ نے 5 تن پاک کی ہستیاں رکھی، نام پہلے بتائے تھے.
ہستیاں سامنے نہیں تھی، نور تھا۔ اب اللہ نے پوچھا بتاؤ ان میں محمد کون ہے، ان میں علی کون ہے، ان میں فاطمہ کون ہے، ان میں حسن کون ہے، ان میں حسین کون ہے؟ فرشتوں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے علم دیا ہے۔ اللہ نے کہا آدم تم بتاؤ۔ آدم نے ایک ایک چہرہ دیکھا، جیسے جیسے اب ہم نام رکھیں تو فرق ہوتا ہے۔ اب جملہ میں کہہ گیا ہوں، اگر ہم بیٹے کا نام رکھتے ہیں نا کہ یہ بیٹا میرا جو ہے یہ عالم ہے، اور جوانی میں وہ جاہل ہو جائے، ضروری نہیں کہ جو ہم نام رکھیں وہ اسی طرح کا ہو۔ اب بھی اگر نہ بولو تو آپ کی اپنی قسمت ہے، جملہ میں کہہ چکا ہوں۔ ہم نام رکھیں تو ضروری نہیں جیسا نام رکھا ہے بچہ ویسا ہو، لیکن اللہ نام رکھے، جس کا محمد رکھے گا وہ محمد ہوگا، جس کا علی رکھے گا وہ بلند ہوگا، جس کا حسن حسین رکھے گا اس سے بڑا کوئی خوبصورت نہیں ہوگا، اور جس کا فاطمہ رکھے گا اس سے بڑی کوئی آگ سے بچانے والی نہیں ہوگا۔ فرشتوں کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھ سکے، معصوم ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے انالیسس کر سکے۔ یہ طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے۔ یہ آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ ان میں حقیقتیں ڈھونڈتے ہیں۔ جب فرشتوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، جتنا تو نے بتایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں، کہا آدم تم بتاؤ۔ اب آدم نے غور سے دیکھا۔ اب میرے جملے کی قدر کرنا ہے، اس سے بہتر میرے پاس جملہ نہیں۔ اللہ نے کہا اس میں حمد نظر آ رہی ہے، یہ محمد ہے، یہ بہت بڑا بلند ہے، یہ علی ہے، ان سے کائنات میں کوئی زیادہ خوبصورت نہیں، یہ حسن ہے، یہ حسین، اور فاطمہ وہ ایک ہی۔ اب قرآن کی میں بتا رہا تھا کہ آیتیں جس طرح اللہ نے نازل کی ہیں نا، ساری اس طرح قرآن میں اس انداز میں نہیں ہے۔ قرآن صحیح ہے، ترتیب وہ نہیں ہے جس طرح نازل ہے۔ ترتیب ہوتی تو سب سے پہلے سورت ہوتی اقرا، وہ 30ویں پارے میں۔ یہ ہے ترتیب نزولی نہیں، لیکن یہ ترتیب جو قرأت کی ہے وہ ہے، اور یہ صحیح ہے۔ قرآن صحیح ہے، قرآن میں فرق نہیں ہے، قرآن وہی ہے جو اللہ نے بھیجا۔ ہاں ہم نے جب جمع کیا ہے تو جو پہلے آئی تھی وہ آخر میں رکھ دی۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ جو آیت آئی تھی پہلے ہم نے آخر میں رکھ دی، اور جو آیت آئی تھی سب کے آخر میں۔ بیٹا آوازیں بند کرو، یہ آوازیں بند کرو۔ جو اب میری طرف توجہ رکھو، یہ بات نکل جاتی، یہ خاص کر سمجھانے والا۔ جو پہلے کیا کہا ہے بیٹا میں نے، جو پہلے آیت آئی تھی وہ ہم نے پڑھتے ہوئے آخر میں پڑھتے ہیں، اور جو آخر میں آئی تھی وہ پہلے پڑھتے ہیں۔ اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں۔ بھئی جو پہلے آئی تھی اللہ نے وحی کی کہ اقرا بسم ربک پڑھ، یہ رکھ دی آخر میں۔ اور جو آخری آئی تھی کہ آج میں نے دین مکمل کیا ہے،
نے دین مکمل کیا. یہ آخری آیت ہے, یہ پہلے آ گئی. تو ایک ہے ترتیب نزولی, ایک ہے ترتیب قرت کی. اب پنج تن پاک کی بھی ایک ترتیب وہ ہے جس طرح وہ دنیا میں آئے ہیں. اب میں جملہ کہہ چکا ہوں, قرآن سے ملاؤ نا اہل بیت کو. اور ایک ترتیب وہ ہے جس طرح دنیا میں آئے ہیں. رسول اللہ ہیں, علی ہیں, فاطمہ ہیں, حسن ہیں, حسین ہے. ترتیب یہ ہے, رسول سے شروع ہوتی ہے, حسین پہ ختم ہو جاتی ہے. رسول سے شروع ہوتی ہے, حسین پہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک ترتیب اللہ نے دی ہے. جب حدیث قصہ میں جبرائیل نے پوچھا تھا کہ چادر کے نیچے کون ہے, تو اللہ نے رسول سے شروع نہیں کیا. اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنو. ترتیب دیکھیے, اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہوئی. سارے رشتوں کو اس مرکز پہ رکھ دیا جو سارے ایک ہی وجہ سے سب کے قریب ہیں. اگر رسول کو رکھتے تو علی کا رشتہ دور ہو جاتا, بیٹی کی وجہ سے داماد. اگر علی کا پہلے نام لیتے تو رسول سے رشتہ دور ہو جاتا, بیٹی کی وجہ سے, بیوی کی وجہ سے. بچوں کا نام لیتا پہلے تو ماں کی وجہ سے. تو ایک فاطمہ کی وجہ سے رسول بھی قریب ہے, علی بھی قریب ہے, حسن بھی قریب ہے, حسین. تو لہذا اللہ نے سب سے پہلے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ ہے پنج تن پاک. ہے واقعی, گھبرائے تو نہیں بیٹھے, سمجھ آ رہی میری باتوں کی. یہ باتیں کہنے والی تو یہ نالج ہے, آپ کو نالج دے رہا ہوں پہلی تقریر میں. آگے ان کے پھر سلسلے چلیں. اس کے بعد اللہ نے پیدا کیے فرشتے اور جنات. جنات کو جیسے قرآن میں ہمیں ناس کہا گیا ہے, ان کو نس ناس کہا گیا. توجہ نہیں فرمائی. قل اعوذ برب الناس مالک الناس ہے نا, تو ناس ہم ہیں ناس, اور جن ان کو کہا گیا نفس ناس. اب جملہ بڑا قیمتی ہے اور میں کہہ گیا اور سمجھا پایا, اور آپ نے اس کو محسوس نہیں کیا بلکہ اس کو اچھے انداز میں لے لیا, پازیٹیو لیا, تو اس کو آپ مزے میں لیں گے. جب ناس اتنا خبیث ہو جاتا ہے تو نس ناس کتنا خبیث. یہ ناس جب خبیث ہوتا ہے نا, حضرت علامہ حضرت حسن زیدی صاحب ایک جملہ ہے, بچے شرارت کرتے ہیں نا, تو انہوں نے روکا بھی ان کو, روکا نہ کرو, شرارت ان کا زیور ہے. جملہ کہوں ان کا, داد چاہوں گا اس جملے پہ ان کے رسالے صاحب کے لیے جملہ. وہ کہتے ہیں بچہ شریر ہو, بچہ خبیث نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ نس ناس جو ہے نا, وہ جب انسان خبیث ہو جائے, ناس خبیث ہو جائے, تو نس ناس کتنا خبیث ہوگا. جس طرح ہمارے جد کا نام ہے آدم, اسی طرح نس ناس کے جد کا نام ہے تارانوس. تو جو ہے چھوڑ دوں یا پڑھوں؟ بولو نا میرے ساتھ. یہ نالج لینا تو پڑھتا ہوں, نہیں تو میں پھر آگے میں جس طرح مجالس ہوتی میں ویسے پڑھتا ہوں. پڑھوں گا وہ پڑھوں گا, لیکن یہ سمجھ لیں
آپ یہ تاریخ سمجھیں کہ رسول آئے کیوں ہیں، یہ ضرورت کیا تھی. پھر انشاءاللہ امام بھی آئیں گے، رسول بھی آئیں گے، معصوموں کی ساری ہسٹری بیان کروں گا. لیکن آج ابتدا سنیں. جس طرح ہماری جد کا نام ہے آدم، اس طرح ابلیس کی جد کا نام ہے تارانوس. 36,000 سال تک ان کے ہاں موت اور بیماری نہیں. جو پہلے کی بات کر رہا ہوں، 36,000 سال تک نہ ان کو کوئی بیماری ہے، نہ موت آتی ہے. نسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور جب انسان کو نہ بیماری لگے، نہ موت کا خوف ہو، تو یہ بدماش ہو جاتا ہے. تھکے بیٹھے ہو میرا خیال ہے، میں صاحب جملہ کہہ نہیں پاتا. یہ جو بیماری ہے نا، یہ کنٹرول رکھتی ہے انسان کو، اللہ کا خوف رہتا ہے. یہ جو مصیبت آتی ہے نا، یہ نعمت ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا علی کہہ رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں مصیبتیں نعمت ہیں. مصیبت نہیں ہے، ان سے گھبرایا مت کرو، یہ نعمتیں ہیں. مولا علی یہ نعمت کیسی ہوگی؟ ہم تو تڑپ رہے ہیں. جوانوں سر اٹھا کے میرا جملہ سننا. ہم تو تڑپ رہے ہیں بیماری میں، آپ کہتے ہیں یہ نعمت ہے. مولا علی کہتے ہیں اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے تمہارا رجوع اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. جب نعمتیں رہیں، پیسہ رہا، دولت رہی، اللہ بھولا رہا. ادھر بیماری آئی، اللہ شفا دے دے. اللہ یاد آ گیا. جس شاعر نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا ہے، وہ مصیبت کہاں ہے بھائی؟ تو ان کو نہ تو بیماری ہوتی تھی، نہ ان کو موت آتی تھی. تو یہ اکڑ گئے کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے. تکبر میں آ گئے. اب یہ جنگ کرتے، فساد کرتے. اس روش کی وجہ سے فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تو زمین میں بنا رہا ہے، زمین میں تو فساد ہے. ان کے فساد کو دیکھ کے اللہ نے فرشتوں سے جب کہا تو فرشتوں نے آدم پہ الزام لگایا تھا ان کو دیکھ کے. ہے توجہ؟ ٹھیک ہے نا؟ جاری رکھوں تو بولو میرے ساتھ، سارے بولو. ان کو دیکھ کے یہ فساد کرتے تھے، حتیٰ کہ آسمان پہ جا کے فرشتوں سے بھی لڑتے تھے. اس تارانوس کے 1,44,000 سال بعد یہ ابلیس پیدا ہوا. اس تارانوس کے 1,44,000 سال بعد، وہ سال پتہ نہیں، میرا خیال ہے آج کے سال سے بڑا تھا، یہ ابلیس پیدا ہوا. اس کے باپ کا نام ہے چلیپا، اس کی ماں کا نام ہے نبلیس. اب وزن کرنا اس جملے کا میں کہنے لگا ہوں، اور ذرا اسلام کی تاریخ سامنے رکھ کے اس جملے کو سننا. چلیپا ظالم تھا، ماں مکار تھی. چلیپا ظالم تھا، ماں مکار تھی. بھائی اگر نہیں پہنچے تو مکہ کی تاریخ دیکھو نا. ہر ماں کا بیٹا یزید نہیں ہوا. کیا کہنا؟ ہر ماں کا بیٹا یزید نہیں ہوا، ہر اس مکار ماں کا بیٹا یزید ہوا. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو ہندا کی تاریخ دیکھ لو. تو اس کو وراثت میں ظلم باپ سے ملا تھا، مکاری ماں سے ملا تھا. تو فرشتوں نے جب دیکھا نا کہ اتنی یہ خون ریزی کر رہے ہیں اور اتنی یہ لڑائیاں کر رہے ہیں،
تو اس وقت فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا اب ان سے جنگ کرو. جب انہوں نے جنگ کی تو سارے مارے گئے. ابلیس نے ایک کام کیا, ماں کی مکاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سجدے میں گر گیا. اور اس نے, میں توبہ کرتا ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کی خدمت کروں گا, میں آپ کا نوکر. یہ اب اللہ نے کہا اس کو چھوڑو. اس کو چھوڑ دیا کہ اب فرشتوں میں رہنے لگا. 80,000 سال اس نے فرشتوں میں زندگی گزاری. زندہ رہو, سلامت رہو. اب ختم ہوگی تمہید, بس یہاں تک میں نے آپ کو لانا تھا. اس نے 80,000 سال, جب اس کو جنت کی بھی چابیاں مل گئی, وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جب فرشتوں کا یہ استاد بھی ہو گیا, رضوان کا بھی استاد ہو گیا, اب اللہ سے اس نے کہا نیچے جتنے شیطان ہیں, جتنے بھی جن ہیں, ان کی حکومت بھی مجھے دے دے. اللہ نے وہ بھی دے دی. اب یہ اکڑ گیا, جنت میرے پاس, زمین کی حکمرانی میرے پاس, آسمانوں کی حکمرانی میرے پاس. 14,000 سال میں نے عرش کا طواف کیا ہے. اب یہ اکڑ گیا. اب بنا ہے شیطان, اسے نہ بنا, مجھے بنا. تو یہ جو بزرگی ہے یہی خلیفہ کے مقابلے میں لاتی ہے. تو اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ جب جملہ کہا تو اس وقت فرشتوں نے کہا اس کو بنا رہا ہے جو فساد کرے گا. 14,000 سال پہلے اعلان ہوا. بیٹا میرا جملہ سا. 14,000 سال پہلے اعلان ہوا, 14,000 سال بعد جناب آدم کو بنایا. 14,000 سال اعلان پہلے, بنایا 14,000 سال بعد. اب میرے جملے کی داد دینا بھئی, میں آپ سے داد مانگنا چاہ رہا ہوں بھئی. 14,000 سال اس خلیفہ کا انتظار عام بندے نے نہیں کیا, معصوموں نے کیا. تو انتظار معصوموں کی عادت ہے. سال انتظار کرانے کے بعد پھر اعلان. اب توجہ, بس تمہید ختم ہو گئی. 14,000 سال بعد اللہ نے جناب آدم کو بنایا. بناتے ہوئے ایک جملہ کہا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کو بنا لوں تو سجدہ نہیں, جب میں اس کو بنا لوں تو سجدہ نہیں, اور جب فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, جب میں اس میں روح پھونک دوں پھر سجدہ کرنا ہے. بنانے پہ سجدہ نہیں. جب میں روح پھونک دوں, جب تک روح نہیں پھونکی سجدہ نہیں ہوا. سجدہ ہوا جب روح ڈالی گئی. اور روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, روح میرے اللہ کا حکم ہے. تو سجدہ آدم کو نہیں, اللہ کے حکم کو سجدہ ہو رہا ہے. تو سجدہ کرنا جب روح ڈال دوں. بنایا تو سجدہ نہیں, روح ڈالی تو سجدہ. بھئی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو پہلا امام ہے دنیا میں وہ جناب ابراہیم ہے. پہلی امامت جناب ابراہیم کو ملی. اور حضور کے بعد کا جو پہلا امام ہے وہ علی ہے. اب تھک کے سن رہے ہو تو میں کروں کیا بھئی؟ رسول سے پہلا جو امام ہے وہ ابراہیم ہے ایسا. رسول کے بعد کا جو پہلا امام ہے وہ علی ہے. تو اسلام نے ایک اصول بنایا ہے, جو رسول سے پہلے امام آئے گا وہ کعبہ بنائے گا, جو رسول کے بعد امام آئے گا وہ کعبے میں آئے گا.
کعبہ جو بنا ہے یہ ابراہیم نے نہیں بنایا، اس کی بنیادیں استوار کی ہیں، ابراہیم نے بلند کی ہیں، کعبہ پہلے کا ہے، اللہ جب بنا رہا ہے تو سجدہ کرا دے بھائی، حسن سماعت کا امتحان لے رہا ہوں بھائی، جب اللہ کعبہ وہی بنا رہا ہے تو بیت المقدس کی طرف کیوں رخ کر کے نماز ہے، کعبے کی طرف سجدہ کرا دے جب بنا رہا ہے تو، یہ تو آدم نے شروع کیا ہوا ہے تو اس کو بنا دے، اب سجدہ کرا دے، کہا نہیں ابھی اس کو سجدہ نہیں ہوگا، اللہ کب ہوگا، کہا جب اس میں اس کی روح آ جائے گی۔ نعرہ حیدری، اب بات آگئی تو سن رہے ہیں، وہ روح آ گئی ایک دن، جناب فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی، کعبے کا طواف کر رہی، درد ذیل ہوا، بچے کی ولادت کے آثار ہوئے، تو جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد نے ایک جملہ کہا ہے، تاریخی جملہ ہے، آسمان کی سر اٹھا کے کہتی اللہم انی مومنۃ بک، اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی، اور اگلا جملہ وَبِرُسُلِکَ، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی، وَبِکُتُبِکَ، تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی۔ اگلے جملے پہ کوئی نام بولا تو مجھے دکھ بڑا لگے گا، اس سے بڑا جملہ نہیں، بی بی ایک دم آسمان کی طرف سر تھا نا، سر جھکایا، اپنے شکم مبارک کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں وَبِمَوْلُودِ الَّذِي هُوَ فِي بَطْنِي، اس مولود پہ بھی ایمان رکھتی ہوں جو میرے شکم۔ اس مولود پہ بھی ایمان، اللہم انی مومنۃ بک، اللہ تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، وَبِرُسُلِکَ، تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، وَبِکُتُبِکَ، تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، وَبِمَوْلُودِ الَّذِي هُوَ فِي بَطْنِي، اس مولود پہ بھی ایمان رکھتی ہوں جو میرے شکم مبارک میں ہے۔ اب بی بی علی ولی اللہ کے لیے دلیل چاہیے، جب کہا اللہم انی مومنۃ بک، اللہ تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، لا الہ الا اللہ ثابت ہو گیا، وَبِرُسُلِکَ، تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، محمد رسول اللہ ثابت ہو گیا، جب کہا بِمَوْلُودِ الَّذِي هُوَ فِي بَطْنِي، اس مولود پر ایمان رکھتی ہوں تو علی ولی اللہ ثابت ہو گیا۔ اگلا جملہ جو ہے نا اس سے اور زیادہ قیمتی ہے، جو بی بی نے فرمایا نا، خدا شاید آپ جتنی بھی داد دیں تھوڑی ہے، اور میں جس انداز میں بھی پڑھ جاؤں وہ بہت انداز مختصر ہے، لیکن کروں کیا، الفاظ یہی ہیں۔ بی بی کہتی اللہم انی مومنۃ بک، اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، وَبِرُسُلِکَ، اور تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، جاگ کے سر اٹھا کے جملہ سننا بھائی، وَبِرُسُلِکَ، تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، وَبِکُتُبِکَ، تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، وَبِمَوْلُودِ الَّذِي هُوَ فِي بَطْنِي، اس مولود پہ ایمان رکھتی ہوں۔ اب اس مولود کی تشریح کر رہی ہیں، کون ہے مولود، اس کا تعارف کرا رہی ہے، مولود کون ہے، الَّذِي يُكَلِّمُنِي فِي خَلْوَتِي وَيُعِينُنِي فِي وَحْشَتِي، یہ عام مولود نہیں، جب اکیلی ہوتی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتا ہے، جب ڈرتی ہوں تو میری مدد کرتا ہے۔ جب اکیلی ہوتی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتا ہے، جب ڈرتی ہوں تو میری مدد کرتا ہے۔ ایک دن مکے کی عورتیں کہتی ہیں فاطمہ بنت اسد، یہ تیرا بچہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آتا آپ کھڑی ہو جاتی، تو
توجہ، خدا کی قسم یہ میں نے پنجاب میں کہیں پڑھا ہوتا نا تو یہی مجلسیں تمام ہو جاتی. کہا جب رسول آتے ہیں، رسول اس وقت اعلان نہیں ہوتا، جب یہ بچہ آتا ہے آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی. تو کہا کیا کروں؟ کہا ان کو کھڑا ہونا چاہیے، وہ بچہ ہے. آپ کیوں کھڑی ہو جاتی؟ وہ روز ایسا کریں، وہ روز اعتراض کریں. ایک دن 11 عورتیں، 11 وہ کہتی آج ہم ایک کام کرتی ہیں، زندہ رہو سلامت رہو جو پہنچ گئے ہیں، آج ہم کام کرتی ہیں تاکہ یہ اس کے استقبال کے لیے اٹھے نہ. 11 عورتوں نے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دبا کے رکھا. ادھر کائنات کا رسول آیا، ادھر جناب فاطمہ بنت اسد اٹھی، کوئی عورت ادھر گری، کوئی عورت ادھر گری، کوئی ادھر گری، کوئی پیچھے گری، کوئی ادھر گری، اور طرف وہ گری ہوئی پڑی ہوئی ہیں. ایک دم وہ کہتی ہیں کہ فاطمہ تم میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی ہے کہ یہ جب بھی بچہ آتا ہے تم استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہو. پکار کر کہتی ہیں میں خود نہیں کھڑی ہوتی، یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ مجھے کھڑا کرتا. جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتا ہے، جب ڈرتی ہوں تو میری مدد کرتا ہے. جیسے یہ جملے کہنا دیوار پھٹ گئی، مدد کرتا ہے. دیوار پھٹ گئی چونکہ مدد کرتا ہے. میں جتنی بار بھی کہوں میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. دیوار پھٹ گئی چونکہ یہ مدد کرتا ہے. قدم رکھا دیوار پھٹی، اندر گئی قدم رکھا دیوار بند ہو گئی. میں اکثر ایئرپورٹ پہ بلڈنگیں بڑی بڑی وہاں جاتا، میں دیکھتا، میں قدم رکھتا دروازہ کھل جاتا. تھک گئے یار یہاں بیٹھے، اس سے بہتر قریب ہو کر کاظم بھائی میں کیسے پڑھوں. ہاں جی، میں قدم رکھتا ہوں دروازہ کھل جاتا ہے، اندر جاتا ہوں دروازہ بند ہو جاتا ہے. قدم رکھتا ہوں دروازہ کھل جاتا ہے، اندر کر جاتا ہوں دروازہ بند ہو جاتا ہے. میں نے کہا اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ پڑھے لکھے تھے، مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں نے آپ سے پوچھا. میں نے کہا اس دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ کہا اسے سلائیڈنگ ڈور کہتے ہیں. اسے بولو نا یار، بولا کرو، میرا دل کرتا ہے آپ میرے ساتھ بولا کرو. کتنا مجھے آپ سے پیار ہے، میرا دل کرتا ہے میرے ساتھ بولنے. آپ یار اتنے میرے ساتھ ناراض بیٹھے ہوتے ہیں کہ بولتے نہیں، سمجھے نا. جا ادھر میں نے قدم رکھا دروازہ کھل گیا، اندر گیا دروازہ بند ہو گیا. آپ نے کہا اسے کہتے ہیں سلائیڈنگ ڈور. اور مسلمان ابھی بھی علی سمجھ نہیں آیا، تو نے 1400 سال بعد سلائیڈنگ ڈور بڑھایا ہے. علی کی ماں نے کعبے میں 1400 سال پہلے سلائیڈنگ ڈور. یہ 1400 سال بعد آج دنیا جہاں پہنچتی، یہ پہلے پہنچتی. آج 1400 سال بعد دنیا نے مظلوم کی طاقت کو مانا ہے. ہر فرقہ اور ہر طبقہ شہید ڈھونڈ رہا ہے کہ ہمیں بھی کوئی شہید ملے جو ہمیں زندہ رکھے. توجہ ہی نہیں فرما رہے آپ بیٹھے. آج دنیا شہید ڈھونڈ رہی ہے کہ ہمیں مل جائے، چاہے محرم میں شہادت نہ ہوئی ہو. ادب سے کہہ رہا ہوں. لیکن ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ملا سکے تو ملا دیں. اب
اتنے آپ نے محبت سے سنا ہے تو پھر ایک میں ان کو تجویز دے رہا ہوں، بھائی آپ شہید ڈھونڈ لیں، بنا لیں، ہم تو آپ کو یہاں تک نہیں روکتے ہیں، ہم کہتے ہیں شہید بنا لیں، ڈھونڈ لیں، کوشش کریں جو آپ کو زندہ رکھ سکتا ہو اس کو ڈھونڈیں، لیکن اگر آپ جو زندہ رکھنے والا حقیقی اس کی طرف نہیں آتے تو بنا لیں، تو پھر صرف بنائیں نہ، اس کے مصائب بھی پڑھیں۔ اس کی مجلس بھی پڑھیں بھائی، اس کو پڑھیں کس نے مارا تھا، کیوں مارا گیا، کیسے اس نے سفر کیا، اور شروع ہوگی مجالس۔ نہیں ان کی مجالس میں نے سنی ہے، رو رو کے وہ مصائب بیان کرتے ہیں، آپ کی نقل کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ان کو یقین ہو گیا ہے کہ آپ شہید کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے آپ پہ تجربے کیے ہیں، چلتے ہوئے کو مارا ہے، بیٹھے ہوئے مارا ہے، بم بلاسٹ کیے ہیں، اتنے مارنے کے باوجود وہ پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ یہ کیوں زندہ ہیں؟ سارے برملا کہتے ہیں کہ وہ یہ زندہ کو مانتے ہیں۔ یہ صرف زندہ اس لیے ہے کہ زندہ کو مانتے ہیں۔ اب مردہ کو زندہ کرنے لگو تو کتنی دیر تک ہوگا بھائی؟ 1400 سال ہو گئے، یہ غم معجزہ بن کے چل رہا ہے۔ باپ مر جائے میرا، گل خانی کے بعد غم نہیں رہتا۔ دھارے پہ دنیا چلتی رہے تو فطرت کے مطابق چل رہی ہوتی ہے، جو دھارے سے ہٹ کے کشتی جا رہی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کوئی اس کو چلا رہا ہے۔ اس چلانے والے کا نام حسین۔ ہم نے عزاداری کو نہیں بچایا، عزاداری نے ہمیں بچایا۔ آج جو گریہ ہے، یہ رونا ہے، کبھی ہم علی اکبر کو روتے ہیں، کبھی قاسم کو روتے ہیں، کبھی اون محمد کو روتے ہیں۔ ہمیں تو بھائی حسین کا بے وطن ہونا یہی رونے کے لیے کافی ہے۔ بھائی کتنا وقت لگا ہے؟ 3 شعبان کو مدینے سے چلیں، 28 رجب کو مدینے سے چلیں، 3 شعبان کو مکے پہنچے، 8 ذی الحج کو لوگوں نے حج نہیں پڑھنے دیا۔ آج ہر بندہ حج سے ابھی آئے ہوں گے، جتنے لوگ کہیں گے میں حاجی، کبھی کسی نے سوچا ہے کہ یہ حج بچایا کس نے؟ حج کو عمرے میں بدل کے جتنی دیر تک دور تک نظر آتا رہے کعبہ، حسین نے پشت نہیں کی۔ کعبہ تجھے چھوڑنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ 4 ایسے بہادر تھے، اگر حسین لڑنا چاہتے نا کسی کی جرت نہیں تھی مقابلہ کرتے۔ ایک محمد حنفیہ، ایک جناب زینب کے شوہر عبداللہ، اور ایک جناب مسلم، اور ایک جناب عباس۔ خدا کی قسم اگر عباس اکیلے کو اجازت مل جاتی نا تو زینب کے سر سے چادر نہ اترتی۔ آفرین، زندہ رہو، سلامت رہو، ماحول بناؤ بھائی، مجلس والا ماحول بناؤ۔ محمد حنفیہ کو گھر چھوڑ دیا، تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے،
اتنا بہادر ہے کہ ایک دن علی علیہ السلام نے کہا کہ محمد یہ میری زیرہ لمبی ہے، ذرا ٹھیک کرا دو. کہا بابا بس اتنی بات ہے. دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑا اور جہاں سے امام نے انگلی رکھی تھی نا اس زیرہ کو چیر کے کڑیاں توڑ کے کہا لو بابا پہن. اتنے بہادر کو حسین نہیں جانے دیں گے. جناب عبداللہ رکتے نہیں، مکے تک آئے، آگے سفر تھوڑا سا کیا ہے. اس کے بعد امام کہتے ہیں عبداللہ میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں واپس چلا جاؤ. واپس ہو گئے. مسلم کو کوفے بھیج دیا سفیر بنا کے. اور عباس اتنا چپ ہے، یہی مجلس ہے جو میں پڑھ گیا. میں نے تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا کہ عباس کو روکنے کے لیے حسین کو دوبارہ کہنا پڑا. نہیں میں نے پڑھا کہ کہیں دوبارہ حسین نے کہا عباس میں نے تمہیں روکا نہیں. ایک باری اشارہ کیا عباس رک. یہ ہے عباس، اتنی بڑی وفا ہے عباس کی. میں اب آج پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن جملہ آگے وفا پہ سن لیں بھائی. میں اور آپ کہیں عباس وفا کا پروردگار ہے تو کوئی بڑی بات نہیں. جب قافلہ لٹا ہوا یزید کے دربار میں گیا ہے نا، سیدزادیاں ہاتھ بندھے کھڑی ہیں، سامنے تخت پہ شرابی بیٹھا ہوا، بدماشوں کی بھیڑ ہے. اس نے لٹا ہوا سامان اٹھوایا، ایک ایک چیز دیکھی، اس میں علم دیکھا. علم کو دیکھ کے کہتا ہے پھریرا ہے تو وہ بھی زخمی ہے، چھڑا ہے ہر جگہ زخمی ہے. لیکن جہاں سے عباس نے پکڑا ہوا تھا نا اس پہ نہ تلوار لگی ہے، نہ تیر لگا ہے، نہ نیزہ لگا ہے. وہ جگہ محفوظ ہے. اور زندہ رہو، سلامت رہو. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی حیا نکل گئی، مصائب ہو گیا. وہ جگہ محفوظ ہے. جیسے یزید نے دیکھا کہا پسر صاحب یہ علم کس نے اٹھایا ہوا تھا؟ پسر سعد کہتا ہے عباس نے، جو حسین کا بھائی ہے، اس نے اٹھایا ہوا تھا. یہ جملہ کہنا تھا کہ تاریخ کہتی 3 بار یزید اٹھا، 3 بار بیٹھا، 3 بار اٹھا، 3 بار بیٹھا، 3 بار اٹھا، 3 بار بیٹھا. ایک دم بیٹھتے کہتے یا عباس احاکذا یکون وفاء الاخ لاخی. عباس کوئی بھائی اپنے بھائی کے ساتھ اتنی بھی وفا کرتا ہے جتنی تو نے کرتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہوگی مجلس. آپ نے گریہ کیا، ہائے کیا، آوازیں بلند کر کے رویا کرو. آپ کی آوازیں کربلا تک جانی چاہیے. یہ گواہی ہے آپ کی حسین کے دربار میں. مسلم میرے بھائی تو کوفے چلا جا. جب حالات دیکھنا، حالات ٹھیک ہوں تو مجھے خط لکھنا. میں زینب و کلثوم کو لے کے ایک مرتبہ پھر کوفے آ جاؤں. پہلے بابا کے پاس آئی تھی، اب میں لے کے آ جاؤں. جناب مسلم چلے گئے، پہنچ گئے، تبلیغات کی. ادھر حسین کو لوگوں نے حج نہ کرنے دیا گیا، ماتمی بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کی خدمت میں جملہ پیش کر رہا ہوں. رونے والوں، جیسے ہی مسجد تنعیم سے آگے قافلہ گیا نا،
ایک دم جناب عباس نے کیا دیکھا؟ حسین آ رہے ہیں، پیر رکابوں میں نہیں، دستار سر پہ نہیں، گلے میں آ گئی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہے، ریش مبارک تر ہو چکی ہے۔ اب میرے جملے کو سمجھنا بھائی، اب مجھے جو عباس کی وفا کے قائل ہیں، مجھے بتاؤ یہ ممکن ہے حسین روئے اور عباس دیکھے؟ آفرین 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 آفرین، زندہ رہو، سلامت رہو۔ یہ ممکن ہے کہ اکبر کا بابا روئے اور فضل کا بابا دیکھے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ عباس گھوڑے سے اترے نہیں، گرے، قدموں کو چوم کے کہتے ہیں اکبر زندہ و سلامت رہے۔ مجھے بتا تو صحیح آپ روئے کیوں تھے، مجھے ایک بار بتا دیں آپ روئے کیوں تھے؟ اور زندہ رہو سلامت رہو کہا ایک بار بتا دیں، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے، مجھے بتا دیں آپ روئے کیوں تھے؟ آپ روئے اور میں زندہ رہوں، یہ ہو نہیں سکتا، آپ روئے کیوں تھے؟ یہ جملہ سننا تھا کہ حسین نے ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے سر اٹھایا کہ عباس بتاتا ہوں، کروں کیا؟ تجھے جلال جو جلدی آ جاتا ہے۔ نہیں سمجھے، میرا خیال ہے جملہ میرا نہیں سمجھے، مسائل میں بڑھ گیا ہوں کہ تجھے جلال جو جلدی آ جاتا ہے، بتاتا ہوں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، جناب مسلم کے ساتھ عباس کے دو رشتے ہیں، جناب رقیہ کا سہاگ بھی ہے، کہ تمہیں جلال جو جلدی آ جاتا ہے۔ جملہ سنو گے عباس کا؟ ایک دم عباس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا اگر میری قسمت میں ہاتھ ملتے مرنا ہے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، مسائل میں پڑ گیا۔ جناب حسرت کا جملہ جناب عباس کہتے ہیں مولا اگر میری قسمت میں ہاتھ ملتے مرنا ہے تو وعدہ کرتا ہوں میں جلال میں نہیں آؤں گا، میں غصے میں نہیں ہوگا، وعدہ کرتا ہوں۔ کہ اچھا، امام نے دونوں انگلیاں دراز کی۔ اب جو ماتم کرنا چاہتے ہیں جملہ ان کے، جناب عباس نے کیا دیکھا؟ کوفے کا بازار ہے، ہزاروں ایک طرف ہیں، مسلم ایک طرف ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے۔ لڑتے لڑتے مسلم ایک دم گڑھے میں گرایا گیا، اوپر سے نیزوں کی بارش ہو گئی، زخمی ہوتا گیا مسلم، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئی، گرلی میں گھسیٹتے ہوئے لے آ رہے ہیں، دارالعمارہ کی چھت پہ لے گئے۔ جلاد کو حکم دیا گیا ہے کہ سر قلم کرو، ادھر جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، ادھر اس نے تلوار اٹھائی، ادھر جناب عباس نے اپنے سارے اسلحے کو اتارا، تیر اتارا، ترکش اتارا، نیزے کو اتارا، تلوار اتار کے زمین پہ رکھ کے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دے، مجھے وہاں جانے دے، میں لڑتا نہیں، مجھے ایک بار جانے دے۔ وہ زندہ و سلامت رہو۔ کہ عباس جب لڑنا نہیں ہے تو جاتے کیوں ہو؟ لڑنا نہیں ہے تو جاتے کیوں ہو؟ کہ مولا میں دیکھ رہا ہوں ظالم تلوار مارے گا، میرے بھائی کا سر گرے گا، نیچے پکا فرش ہے، میرے بھائی کے سر کو چوٹ لگے گی، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ او زندہ و سلامت رہو۔ مولا حسین نے کہا عباس اتنا بھی لاوارث نہ سمجھ، وہ دیکھ کالے برقعے میں آ گئی میری ماں، دامن پھیلا کے کہہ رہی ہے آؤ میرے بیٹے کا سفیر، آؤ میرا مسلم۔ اللہ